السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم نعت کے آگے کے 3 بند ان کی تشریح کریں گے۔ تو آپ دیکھیے، پہلا شعر ہے، وہ آدم و نوح سے زیادہ۔ آدم و نوح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقویٰ، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقویٰ مشہور ہے نا، کوسوں آگے، کوسوں بہت، کئی سو میل سمجھ لیجئے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ راستے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی کوشش کی، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ بھیج دیا گیا تھا، اور پھر آپ نے نئے سرے سے جو دنیا شروع ہوئی، اور پھر کتنی کوششیں آپ نے کی اور کتنی مشکلیں اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے ان کی 1000 سال عمر تھی، اور وہ 900 سال تبلیغ کرتے رہے، اپنی قوم کی سختیاں جو ہے وہ برداشت کرتے رہے، ان کی باتیں سنتے رہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام جو سختیاں تھیں، ان سے زیادہ سختیاں اور ان سے زیادہ کوششیں کی، سختیاں برداشت کی، اور ان کی کوششوں سے بھی زیادہ آپ کی کوششیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ حضرت عیسیٰ سے بھی زیادہ، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی نبی کے درجے کو کم کریں، بلکہ ایک مثال دی جا رہی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ حسن یوسف سے زیادہ حسین ہمارے نبی، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ تمام بہت عالی ہمت نبی ہیں، یہ تمام بہت عالی ہمت انبیاء ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی بہت زیادہ کوششیں کی، ٹھیک ہے، جنہوں نے بہت سختیاں جھیلیں، مگر آپ کی جو سختیاں برداشت کرنے کا معاملہ تھا وہ ان سب سے زیادہ ہے۔ جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، تو دیکھیں جہاں سب کا کام ختم ہوا وہاں سے آپ کا کام شروع ہوا، سب نے اللہ کا پیغام باری باری پہنچایا اپنے دور میں اپنی قوموں کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا تھا کہ آپ کو تو ساری دنیا کو جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں لانا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو تو اپنا پیغام ساری دنیا کے لیے تھا، باقی انبیاء کا پیغام جو ہے وہ ان کی قوموں کے لیے، اس علاقے کے لیے ہوتا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم کی اور ملک کی قید نہیں تھی، بلکہ آپ کو ہر قوم، ہر نسل، ہر جگہ کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اسلام کا پیغام عام کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں سب کا کام ختم ہو جاتا تھا، آپ کا کام وہاں سے شروع ہوا کہ سب نے اپنی قوموں کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچایا، یا اپنے علاقوں کو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کا پیغام دیا۔ پھر کہتے ہیں دوسرے بند میں، ہر ایک پیغمبر نہا ہے، اس میں نہا مطلب چھپا ہوا، ٹھیک ہے، ہجوم پیغمبراں ہیں اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہر پیغمبر کی جو خوبیاں تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جو خوبیاں عطا کی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اکٹھی موجود تھیں، ایک ساتھ موجود تھیں، ٹھیک ہے۔ حسن یوسف بھی ہے، نوح کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے بلند ہمتی بھی ہے، حضرت عیسیٰ کا تقویٰ بھی ہے آپ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ذات میں موجود تھیں، اور آپ کی جو مرضی ہوتی تھی وہی اللہ کی مرضی ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، کہ مطلب جو آپ کی مرضی ہوتی تھی وہ اللہ کی مرضی ہوتی تھی۔ تو ہمارا پیغمبر بہت عظیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی۔ خوش قبائی بہت خوبصورت کپڑے، بہت اعلیٰ درجے کے کپڑے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ ایک مشکیزہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں پانی بھرا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور چٹائی جس کے اوپر آپ نے، اب تو بہت کم نظر آتی ہے، لیکن چٹائی کھجور کی چٹائی ہوتی تھی جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ لیٹنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اب تو گدے اور مختلف ایسی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے اس وقت بھی تھیں ایسی جو ہے وہ آسانی اور آسائش والی چیزیں، اور ہمارے نبی چاہتے تو ان کے لیے یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے نبی نے سادگی کو ترجیح دی،
آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری. آپ کے گھر کا کل سامان کیا تھا؟ ایک پانی بھرنے کے لیے مشکیزہ، ایک چٹائی. اور آپ کی خوراک کیا تھی؟ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو کے دانے، زیادہ سے زیادہ آپ کے گھر میں جو کے دانے ہوتے تھے. کپڑے بھی بہت آپ عام سے پہنا کرتے تھے. اگر آپ چاہتے تو بہت قیمتی کپڑے بھی پہن سکتے تھے، لیکن آپ نے ہمیشہ سادگی اپنائی. ٹھیک ہے، سادگی کو ترجیح دی اور ہمیشہ سادہ زندگی، سادہ کھانا، سادہ کپڑا، سادہ رہائش. ٹھیک ہے، کبھی آپ نے دکھاوے کے لیے یا اپنے آرام کے لیے یا اپنی جو ہے وہ نمود و نمائش کے لیے کبھی اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہیں کی، بلکہ سادگی میں زندگی گزارنے میں زیادہ خوشی محسوس کی اور ہمیشہ ایک سادہ لائف اسٹائل رکھا، جو کہ ایک عام انسان کا، ایک غریب انسان کا لائف اسٹائل ہو سکتا ہے، کہ تاکہ جو ہے وہ کسی امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ مٹا دیا جائے. اور آپ نے ہمیشہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنے میں زیادہ خوشی محسوس کی اور زیادہ اس بات کو ترجیح دی. ٹھیک ہے، امید ہے ان 3 بند کی تشریح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو اچھی طرح سے سمجھیے. اس کے مشکل الفاظ، ان کو جو میں نے انڈر لائن کروائے ہیں یا جو میں نے جن کے معنی بتاتی گئی ہوں، ان کو اچھی طرح سے دیکھیے اور اس کو 2-3 مرتبہ پڑھیے، تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے اس کے معنی سمجھ آ جائیں اور اس کی تشریح بھی سمجھ میں آ جائے.